السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دو موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ میں بقول ان کے امن کے حوالے سے جو نکات انہوں نے پیش کیے ہیں، یہ کس طرح سے ان نکات سے مختلف ہیں جو مسلم جو وزیر خارجہ تھے یا مسلم جو قیادت تھی جب وہ امریکہ میں بیٹھی تھی، جو انہوں نے طے کیا تھا صدر ٹرمپ کے ساتھ۔ دوسرا معاملہ ناظرین ہم یہ کریں گے کہ کس طرح سے علیمہ خان اور علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ان کی جو لڑائی ہے جو پہلے دبے الفاظ میں تھی اب وہ اوپن میڈیا میں آ گئی ہے، اور علی امین گنڈاپور کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، ویڈیو پیغام آیا، اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غزہ میں جاری بربریت اور اسرائیل کے جو مظالم ہیں، جو جس طرح سے فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، وہ مسلم دنیا ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر جو باضمیر آدمی ہے وہ اس حوالے سے پریشان ہے، اور اسرائیل اور امریکہ دونوں اس ضد اور ہٹ درمی پر قائم ہے، اور وہ دونوں ہی فلسطین کو مسئلے کو اپنے طور پر حل کر رہے ہیں۔ اب یہ جو بحث ہوئی ہے، جس طرح سے صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس کی، اس میں کے بعد جو رد عمل آ رہا ہے، بالخصوص جو ہمارے نائب وزیر اعظم ہے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا ہے کہ یہ وہ نکات نہیں ہیں جو صدر ٹرمپ کے ساتھ ہم نے فائنل کیے تھے، بلکہ اس میں چینجنگ ہوئی ہے۔ یہی بات کر رہے ہیں جو قطری وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی الجزیرہ کو انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، حماس نے ابھی تک جو ہے اس پر جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا، مگر مسلم دنیا میں یا مسلمان ملکوں میں اس حوالے سے اب اختلاف رائے تو موجود ہے، مگر یہ جو نقطہ ہے، جو نقطہ اسحاق ڈار اٹھا رہے ہیں اور جو نقطہ قطر کے وزیر اعظم اٹھا رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تمام وہ چیزیں، تمام وہ اقدامات صدر ٹرمپ اٹھا رہے ہیں اور وہ حماس کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جناب اسرائیل کا جو قبضہ ہے وہ وہاں پر مضبوط ہو، اور تمام جو یرغمالی ہیں وہ حماس رہا کر دے، اور اس کے بعد جیسے ڈیٹیل آپ اس کی جانتے ہیں۔ یہ لگتا یوں ہے کہ یہ معاملہ اب شاید الجھے گا اور مزید اس میں الجھاؤ آئے گا، کیونکہ صدر ٹرمپ، جس کو آسان الفاظ میں ہم کہیں کہ صدر ٹرمپ نیتن یاہو کی جو لائن ہے، یہ دونوں کی جو لائن ہے وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں، اور دونوں ممالک، یعنی کہ ممالک تو ہم شاید نہ کہہ سکیں، صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے جو مفادات ہیں اس کے مطابق اس مسئلے کو یا جو غزہ میں جاری صورتحال اس کو حل کیا جا رہا ہے، جس پر مسلم دنیا اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ جو دوسرا معاملہ ہے، ذرا اس پہ بات کرتے ہیں، جو جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جو علی امین گنڈاپور کا ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو تقسیم کر رہی ہیں اور معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں، اور حکومت کے لیے، صوبائی حکومت کے لیے علی امین گنڈاپور ایک یقیناً منجے ہوئے سیاستدان ہے، اور جو حکومت ہے وہ خیبر پختونخوا میں چلا رہے ہیں، ان کی جانب سے علیمہ خان کا نام لے کے ویڈیو پیغام دینا یقیناً اہمیت کا حامل ہے۔ علیمہ خان نے بھی رد عمل دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں علی امین گنڈاپور کی جانب سے، اس پر وہ اپنی رائے دیں۔ مگر جو واقفان حال ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف شدید ترین بحران کی زد میں ہے، اور یقیناً اس میں دو گروپس جو ہے وہ بن چکے ہیں، اور علیمہ خان جو ہے وہ آئے روز تنقید کرتی ہیں، کبھی علی امین گنڈاپور پہ کرتی ہیں، کبھی بیرسٹر گور پر کرتی ہیں، کبھی دوسرے معاملات پر کرتے ہیں۔ بجٹ کے حوالے سے بھی ان تنقید کی تھی کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر یا ان کی رضامندی کے بغیر یا ان کی منظوری کے بغیر جو ہے وہ بجٹ پاس ہو گیا۔ حکومت چلانا ناظرین یقینی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مشکل کام ہے۔ علی امین گنڈاپور کے لیے اپنے مسائل ہیں، اور جو علیمہ خان ہے ان کا کچھ خاص سٹیک پر نہیں ہے۔ ان کے بارے میں تو یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ جس طرح عمران خان مختلف رہنماؤں پر تنقید کرتے ہیں، وہ ان کا جو ہے وہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ خود پارٹی چیئر پرسن جو ہے وہ بننا چاہتی ہے۔ جو ان کے جن پر جو ناقدین جو تنقید کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ غرض کچھ بھی ہو ناظرین، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی لڑائی ہے، یہ حکومت خیبر پختونخوا کی کارکردگی پر اثر کر رہی ہے، اور جب مسائل کا حجم بڑھ رہا ہے اور جب علی امین گنڈاپور پرفارم نہیں کر پا رہے صحیح انداز بقول ان کے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب آئندہ الیکشن ہوتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔
یہ بات بھی ناظرین ایک طے ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے اور عمران خان یا کوئی بھی تحریک انصاف کے اندر سے کوئی گروپ یہ کام کرتا ہے تو پھر تحریک انصاف کے لیے خیبر پختونخوا میں حکومت بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ یہ بات تحریک انصاف کے جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، مگر وہ اس حوالے سے پریشان بھی ہیں کہ جو علیمہ خان ہے ان کی جو مداخلت ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور وہ عمران خان کی بہن ہے اور وہ جاتی ہیں اور ہدایات لے کے آتی ہیں۔ عام جو کارکن ہے ناظرین، اس میں بڑے ایک دلچسپ معاملہ یوں ہے کہ وہ علیمہ خان کی بات پہ اعتماد کرتا ہے اور علی امین گنڈا پور پر شک و شکوک کا اظہار کرتا ہے۔ جو علیمہ خان عمران خان سے ملاقات کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے، اور اس طرح سے جو کنفیوژن ہے وہ بتدریج بڑھ رہی ہے۔ ایک طرف قومی مسائل ہیں، بین الاقوامی مسائل ہیں، اور دوسری طرف تحریک انصاف کے اندر جو ہاؤس ہے ان آرڈر نہیں ہو رہا۔ مسائل کچھ بھی ہوں، وجوہات کچھ بھی ہو، مگر ایک بات تو طے ہے کہ تحریک انصاف کے لیے جو اتفاق اور اتحاد اور یکجہتی کا جو ماحول ہے وہ قائم رکھنا اس وقت مشکل سے مشکل تر ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔